السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں۔ پہلا ضمنی موضوع ہے بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اس 4 نکات ہے کل اور 2 آیات میں سے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے 33 نمبر آیت میں سے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ 33 نمبر آیت دیکھیے گا کہ اس نے بھیجا اپنے رسول کو بالخدا و دین الحق کے، ہدایت اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غلبہ کے لیے۔ اس لیے تمام ادیان پر غلبہ کے لیے کہ یہ غلبے کے لیے دین ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اور کافر کی طرح اس سے پسند نہ کرے اللہ، اور یہی بات اللہ نے پھر سورہ فتح میں کہی اور وہاں بھی یہی بات ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سیدھی راہ اور ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر، تاکہ ہر تمام دینوں پر اس کا غلبہ ہو۔ اور یہی بات پھر سورہ صف کے اندر بھی اللہ نے کہی، آیت نمبر 9 کے اندر کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک ہی بات آ رہی ہے بار بار، کیا؟ وہی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کس لیے؟ ہدایت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، دین حق دے کر، اور لیظہرہ کہ یہ ہر دین کل تمام دینوں پر غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بعثت کس لیے ہوئی ہے؟ اسلام کے غلبے کے لیے بھیجا ہے، مطلب یہ ادروائز کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے نا، جس کے اندر یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا جو پوائنٹ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ صفات کیا ہے جی؟ 128 میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، اور مومنین کی بھلائی کی بہت شدید خواہش مند ہے، اور مومنین کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ 3 چیزیں، 3 باتیں آئیں کہ آیا تمہارے پر رسول تم میں سے، من انفسکم، تم میں سے، اور عزیز علیہ، باری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے، اور حریص ہے تمہاری بھلائی پر، اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ 3 صفات اللہ نے یہاں پہ آپ کی بیان فرمائی ہے۔ تو یہ 3 صفات جو ہے، تو امت کی ہر کوئی تکلیف رسول اللہ علیہ وسلم کو سخت گراں گزرتی تھی۔ ہر ممکن طریقہ سے امت کی آسانی چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی نرم اور سہل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امال کو جو گورنر بھیجتے تھے نا، ان کو بھیجتے ہوئے ہدایت فرماتے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، سختی پیدا نہ کرنا، سختی والے کام نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حرص یہ تھی لوگ عذاب آخرت سے بچ جائے، اور اصل کامیابی یہ ہے بندہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ دنیا میں تو جیسا ویسا وقت گزر ہی جانا ہے، اور یہ تو زندگی ایک معین ہے، تھوڑا عرصہ ہے، لیکن آخرت میں عذاب سے بچ جائے۔ اور اس کا واحد راستہ ایمان لا کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بننے میں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے پر سخت بے قرار رہتے۔ تو آپ کو بڑی بے قرار تھی، ایمان لایا اور یہ دوستوں سے بچ جائے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو انہیں نہیں بچنا۔ نبی کی رشتہ داری بھی کسی کو نہیں بچا سکتے۔ حضرت لوط کی بیوی کو حضرت لوط نہیں بچا سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ کوئی بھی کتنا قریبی رشتہ دار ہو نہیں بچ سکتا اس چیز سے کہ جناب اس نبی کا رشتہ دار ہے یا کسی اور کا رشتہ دار ہے، اس سے نہیں ہونا۔ تو ہونا کس سے؟ آمن و عامل الصالحات، ایمان اور نیک اعمال سے بچنا ہے۔ تو آپ کو اس چیز میں بڑی حرص تھی، اور اللہ نے یہاں لفظ یوز کیا، حریص علیکم المؤمنین، حریص ہے تمہاری بھلائی پر۔ حرص کیا ہوتی ہے؟ طمع، لالچ اس پہ ہے کہ تمہاری بھلائی پہ، کہ تمہیں فائدہ ہو جائے، اس پہ ان کو حرص ہے، اس پہ طمع ہے، اس پہ لوگوں کی بھلائی کے اوپر رشتے ہو جائے۔ تو یہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی تکلیف کا اللہ کا حکم دیتے تھے۔ یہ پہلے بات ہوئی ہے، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ نماز با جماعت مختصر پڑھایا کرو، کیونکہ پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضروری کام کاج والے ہوتے ہیں۔ مختصر لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہے، اکیلے میں پڑھو لمبی نمازیں جتنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب جماعت کراؤ، با جماعت نماز ہو تو مختصر پڑھاؤ، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہو جائے۔ دوسرا، لوگوں پر آسانی کرو، انہیں تنگی میں نہ ڈالو، انہیں تسلی اور تشفی دو، اور نفرت نہ دلاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ پہلا بھی نقطہ، دوسرا بھی، کہ آسانی پیدا کرو، اور پر مشقت عبادت سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی عبادت نہیں کرنی کہ جب مشقت ہی مشقت ہو، یہ ساری رات ایک ٹاؤن پہ کھڑے رہنا جی، پانی پہ کھڑے رہنا، مچھلیاں پیر کھا گئی جی، رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ شادی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ نبی سے ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا، سنت پہ چلنا ہے۔ دیکھنے میں بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں جی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور نماز مختصر رکھو تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ وہ اگر بچے کی ماں ہے تو وہ بھی پریشان نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کی صفات بیان کی ہے۔ بعثت اس طرح سے ہوئی
ان کے لیے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین.